يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات اور حاضرین مجلس، آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کیا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان اور ان رسولوں کے درمیان جو کچھ واقعہ پیش آیا، آپس میں تکرار ہوئی اور ان لوگوں نے رسولوں کو کیسے جھٹلایا، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، اور یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اسی طرح سے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض مظاہر کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ان نعمتوں کا بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر پر، اس کی نشانیوں پر اور ان تمام نعمتوں پر غور و فکر کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے۔ مشرکین عرب کے بعض باطل دعووں کا اللہ تعالیٰ نے بے بنیاد ان کی باتوں کا ذکر کیا اور پھر ان کا رد کیا ہے۔ جو کہتے تھے کہ ہمیں قبروں سے نہیں نکالا جائے گا، یہی دنیا میں ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے ان ساری چیزوں کو ثابت کیا ہے کہ کیسے زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس مردہ زمین کے اندر کیسے تری پیدا ہوتی ہے، پھر سرسبزی اور ہریالی پیدا ہوتی ہے، اور پھر کیسے اس کے ذریعے سے لوگ، انسان، جانور اور ساری چیزیں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک مردہ زمین زندہ ہے، ایسے ہی اگر انسان مر گیا ہے تو اللہ رب العالمین دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اتنی بڑی مخلوق، اور جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا ہے تو دوسری بار اسے زندہ کرنے میں کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز ایجاد کر دی گئی ہے، کوئی چیز پیدا کر دی گئی ہے، بنا دی گئی ہے، اب ہمارے سامنے ماڈل موجود ہے، کوئی ایک کتاب کسی نے لکھ دی ہے، تو اب اس کی کاپی کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ایک بار اگر کسی چیز کو کسی نے انوینٹ کر دیا تو اب دوبارہ اس کو بنانا یہ بہت آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلی بار جب بنایا تو کوئی مشکل اور کوئی پریشانی نہیں، تو اب اسی کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے جسم کا ایک حصہ جس کو عذب الذنب کہا گیا ہے، پشت کے نیچے آخری حصے پر، وہاں پر ایک ہڈی رہ جاتی ہے، وہ کبھی سڑتی گلتی نہیں ہے، وہ باقی رہتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اسی کے ذریعے سے گویا وہ ایک ڈی این اے کی شکل میں باقی رہتا ہے، پھر پورا انسان اپنے اسی شکل و صورت کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا اٹھ کر کے، اور اللہ رب العالمین روح کو دوبارہ اس کے اندر ڈالے گا۔
اور اسی جسم کے ساتھ، اسی شکل کے ساتھ وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا دوبارہ تو وہاں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ چنانچہ یہاں دنیا میں اگر کوئی حساب کتاب سے بچ گیا ہے، یہاں کسی کی پکڑ نہیں ہو پائی ہے یہاں کی عدالتوں میں، تو پھر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ نہیں بچ پائے گا، اس کا وہاں پر حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہاں پر آخرت کے اندر جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے کن نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، اور کافروں کے لیے کن عذاب کو، کن کن طرح کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ کہ وہاں پر جب حساب کتاب ہوگا تو انسان کے اعضاء اور جوارح بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ انسان کے برے عمل کو کیسے مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے شیطانوں کی طرف سے، پھر وہ اس کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ انسان غلط کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس کے سامنے اس غلط کام کو، اس برائی کو مزین کر کے، سنوار کر کے، خوبصورت بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بہت اچھا ہے۔ شیطان، چاہے وہ شیاطین الانس ہو چاہے شیاطین الجن ہو، اس کے عمل کو، اس کے کام کو اچھا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، یہی اچھا جو تم کر رہے ہو، پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، فرآہ حسنا، اور پھر اس کے بعد وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے تھے غلط کام، کرتے ہیں برائی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَيُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، ان کو بڑا افسوس ہوگا، بڑا خسارہ ان کا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اور جب وہاں پہنچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، سب زیرو ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو افسوس ہوگا۔ ایک آدمی تھوڑا کرتا ہے اگر اس کا محفوظ ہے، سیف ہے، ایک آدمی بہت کرتا ہے لیکن کیا ہے، وہ 2 نمبر کا ہے، تو وہ زیرو ہے، اس کے پاس وائٹ منی نہیں ہے، سب کالا دھن ہے، تو وہ سب کیا ہے، وہ بیکار ہے، وہ سامنے نہیں لا سکتا ہے۔ لیکن جس کا وائٹ منی وہ تھوڑا ہی کیوں نہ، وہ کہیں بھی پیش کر دے گا۔ تو ایسے لوگ وہاں پر زیادہ افسوس کریں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ ہم نے اتنا کام کیا، اچھا سمجھ کر کے یہاں پر کوئی کام نہیں آیا ہمارے لیے سب برباد ہے، تو وہ زیادہ افسوس کریں گے۔ تو آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے، خاص طور سے دینی اعتبار سے، تو اس کو پتہ رہے، علی بینہ، اور وہ حقیقت کے اعتبار سے اس کو معلوم رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، وہ دلیل کی روشنی میں کرے، حجت اور براہین کی روشنی میں کرے، کہیں ایسا نہ اس کو گھاٹا اٹھانا پڑے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ غلط کام کرتے ہیں، شیطان ان کو مزین بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، پھر وہ اسی برائی میں لت پت رہتے ہیں۔ وہ اصل میں بدعت اور شرک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شیاطین الانس انہیں سمجھا دیتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو یہی اصل دین ہے، یہی سنت ہے، وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں اور اسی کو کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں پر زیادہ حسرت و افسوس نہ کیا کیجیے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ لوگوں کے اعمال کے حساب سے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا دینے لگ جائے، انسان جو کرتوت کرتا ہے، جو غلطیاں اور جو گناہ کرتا ہے، ان کے گناہوں کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دینا شروع کر دے تو اس سرزمین پر کوئی ایک جانور بھی، کوئی حیوان نہیں بچے گا۔ لوگوں کی غلطیوں کو اگر پکڑ کر کے اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا شروع کر دے، ان کا مواخذہ کرنا شروع کر دے تو کوئی نہیں بچے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا زیادہ معاف کرتا ہے، اور کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، کتنا زیادہ معاف کرتا ہے لوگوں کو، کہ لوگ غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ظلم پہ ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ان کا مواخذہ کرنا شروع کر دے، ان کا حساب لینا شروع کر دے، انہیں معاف نہ کرے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس روئے زمین پر کسی حیوان کو بھی نہ چھوڑے، انسان تو دور کی بات۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مؤخر کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے ایک متعینہ مدت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، ان کا جب وقت آ جائے گا تو پھر اس کے بعد قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اکثر کو ڈھیل دیتا ہے۔ سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی سچائی کو واضح کیا ہے، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ان تمام باطل دعووں کو ذکر کر کے جو وہ مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قیامت کے دن کے خلاف، یوم آخرت کے خلاف بولتے تھے، اس کا جواب دیا ہے اور ان کی تردید کی ہے۔ قرآن جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حقانیت بتلائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ان تمام تہمتوں سے جو وہ آپ پر لگاتے تھے، سارے الزامات۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شاعر نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے مناسب ہے، اور رسولوں کو ان کی قوموں نے جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان واقعات کو بھی سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ جیسے آپ کو یہاں پر لوگ تکلیف دے رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے صحابہ کو، تو اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی، ان کی قوموں نے ان انبیاء کو اور ان کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے، اصلی کام اور اصلی مقام، اس کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ کا کام صرف اور صرف لوگوں تک دین کو، اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے اور انہیں ڈرا دینا ہے۔ اسی طریقے سے بعث بعد الموت کا جنہوں نے انکار کیا، ان کی بھی تردید کی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ اس صورت کے تعلق سے بہت سارے لوگ فضائل بیان کرتے ہیں، یہ قرآن کا دل ہے اور اسے مردوں پر پڑھنا چاہیے، لیکن صحیح حدیثوں میں اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنی جگہ پر حضرت علی کو سلا دیا، اپنے بستر پر
اور آپ باہر نکل گئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، تو یہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک نبی جس کے جان کا خطرہ ہے اور وہ چپکے سے نکل رہا ہے تمام اسباب کو اپناتے ہوئے، پوری قوم آپ کے خلاف سازش رچ رہی ہے قتل کرنے کا، قرآن میں جس کا ذکر آیا ہوا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَقْتُلُوكَ، آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، آپ اپنی گھر سے نکل جائیں اور اپنی جگہ پر اس مقتل پر کسی دوسرے کو سلا دیں۔ تو یہ تو کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کو ڈر ہو ہمیں لوگ پکڑنے آ رہے ہیں، قتل کرنے آ رہے ہیں، اپنا جا رہا اور اپنی جگہ دوسرے کو کر دے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ بھئی اگر اس کو پوچھے کوئی کہ بھائی کس لیے ان کو کر دیا، اگر ان کو نہیں پائیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے، یہی ہوگا نا۔ تو یہ ویسے بھی سند کے اعتبار سے بھی یہ جھوٹی کہانی ہے، اور یہ شیعہ روافض یہ سب بہت بیان کرتے ہیں عام طور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہجرت کے بارے میں جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر جو روایت لمبی ہے، ہجرت کے تعلق سے بہت لمبی روایت ہے، اس کے اندر اس واقعے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مکہ میں کیا ہوتا تھا، لوگ دوپہر کے وقت سب اپنے گھروں میں رہتے تھے، سخت گرمی کی وجہ سے دوپہر کے وقت کوئی نہیں نکلتا ہے، گرمی کی وجہ سے، سخت گرمی کی وجہ سے۔ آپ پڑھیں، واقعات پڑھیں، پہلے زمانے میں لوگ جو اونٹوں سے قافلے کی شکل میں سفر کرتے تھے، وہ دن میں اپنا قافلہ کہیں نہ کہیں ٹھہرا کر کے وہاں پر آرام کرتے تھے دن میں، اور جب سورج کی گرمی کم ہوتی تھی شام کے وقت پھر وہ سفر اپنا جاری کرتے تھے، رات بھر سفر کرتے، صبح کے وقت جب دھوپ تیز ہونے لگتی تھی وہ اپنا قافلہ روک دیتے تھے۔ تو دن میں دوپہر کے وقت خاص طور سے کوئی نہیں نکلتا، سب گھروں میں پیک رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے ہیں چپکے سے، لوگ دارالندوہ میں میٹنگ کر رہے ہیں نبی کے خلاف، اسی دوپہر کو ادھر ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں، سورہ انفال میں پورا واقعہ مذکور ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر کے گھر گئے، اور حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اتنے ٹائم کبھی نہیں آتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ اپنے گھر میں آرام کرتے تھے دوپہر کے وقت، سب لوگ آرام کرتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول اتنے ٹائم آئے ہیں تو ضرور کوئی اہم معاملہ ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے اسی وقت نکلنا تھا ہجرت کے لیے، کہ ابھی ہمیں اجازت ملی ہے کہ ابھی جو ہے مکہ کو چھوڑ دو۔ کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آپ جاتے وقت بیچ میں خانہ کعبہ پڑتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میں یہاں سے نہیں جاتا، مجھے اس سرزمین سے محبت ہے، اگر اس مکہ والے میری قوم والے اگر نہیں نکال دے تو میں نہیں جاتا۔ سب سے محبوب شہر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی ہے، مکہ ہے، اور مجھے بھی یہاں سے پیار ہے، محبت ہے، میری قوم اگر نہیں نکالتی تو میں نہیں جاتا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے آپ نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد آگے چلے گئے ابو بکر صدیق کے گھر پہ، وہاں جلدی جلدی تیاری کی گئی۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ اپنی بہن کے ساتھ مل کر کے، اسماء رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر کے جلدی جلدی ہم لوگوں نے تیار کیا زیادہ سفر کو، اور فوراً جو ہے اللہ کے رسول اور میرے والد دونوں نکل گئے۔ کہاں گئے؟ سیدھا غار میں گئے، غار ثور میں گئے، وہاں 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ رات میں رکنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، بھئی دوپہر کو لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، اس کے بعد فوراً وہ لوگ تلاشنے کے لیے نکل گئے، اور حضرت ابوبکر کے گھر بھی آئے۔ ان لوگوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہاں ہے کون۔ پوری رات، شام کا وقت، پوری رات کوئی انتظار کرے گا؟ تلاشی چل رہی ہے قتل کرنے کے لیے، 100 اونٹ انعام میں رکھا ہوا ہے، پورا شام کا وقت، پھر پوری رات کا وقت، پھر صبح
کہ وقت اس واقعے سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ جا کر، اور یہ بھی کہ مکہ والے سارے لوگ جا کر کے نبی کا گھر گھیرے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ جب نکلیں گے تب ماروں گا. یہ سب پوری جو ہے جھوٹی کہانی ہے. سارا واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہوا ہے، وہیں پر پوری تیاری ہوئی ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں کھلا پلا کر کے پہلے سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ جب ہمیں اجازت ہوگی تب ہم نکلیں گے اور میرے ساتھ تمہیں بھی چلنا ہوگا. اور آپ نے وہیں پر ایک آدمی کو کرائے پر رکھ لیا تھا جو راستہ بتانے میں ماہر ہو، عبداللہ ابن اریقط. اس وقت وہ حالت کفر میں تھے، ان سے بات ہوئی تھی، ان کو یہ تھا کہ جو آپ کا بھاڑا ہوتا ہے، جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ آپ لے لینا، اور کہاں تک لے جانا ہے؟ مدینہ تک پہنچانا ہے، ایسے راستے سے جو عام راستے سے ہٹ کر کے ہو، اجنبی راستے سے لے جانا ہے. تو ان کے بارے میں آتا خرید کا لفظ آیا ہے کہ وہ بہت ماہر تھے، وہ پورا پہاڑی علاقہ جانتے تھے کیسے کدھر سے لے جانا. یہ ان کا فکرہ تھا کہ پہلے چل کر کے غار ثور میں رہنا، پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے پھر میں ایک الگ راستے سے لے کے جاؤں گا، کوئی نہیں دیکھ پائے گا. تو ان کو بھاڑے پہ رکھا گیا تھا عبداللہ ابن اریقط کو، اور کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے 3 دن کے بعد یہ دونوں اونٹنیاں لے کر کے غار ثور پر فلاں جگہ آنا، پھر وہیں سے ہم لوگ نکل جائیں گے. تو یہ عبداللہ ابن اریقط کو بھاڑے پہ کون رکھا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. 3 دن تک وہاں پر کھانا کون لے جاتا تھا؟ دودھ پلانے کون لے جاتا تھا؟ آپ کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ. اور تینوں دن مکہ میں کیا پیش آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ساری چیزیں کون بتانے کے لیے جاتا تھا؟ حضرت ابو بکر کے جو لڑکے تھے عبداللہ بن ابی بکر. یہ جو ہے دن بھر مکہ میں رہتے تھے، رات میں جاتے تھے غار ثور میں، ساری باتیں بتاتے تھے اور فجر سے پہلے ہی وہاں سے چلے آتے تھے. اور ایسے ہی عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جاتے تھے، وہاں پر دودھ پلاتے تھے اور پھر اس کے بعد واپس لے آتے تھے فجر ہونے سے پہلے. یعنی سارا کام، سارا جو کچھ ہے وہاں پر، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پلاننگ اور ساری کوشش اور سارے اخراجات سب کچھ کہاں پہ پیش آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ. آپ کا خاندان، آپ کے گھر والے اور وہی لوگ ساتھ میں گئے. لیکن آپ دیکھیں گے ہجرت کے واقعے کو بہت ساری فلمیں اس پر بنائی گئی ہیں، واقعات بیان کیے جاتے ہیں جھوم جھوم کر کے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو ختم کر دیا جاتا. ایسا لگتا ہے کہ ہجرت کا پورا واقعہ جو حضرت علی کے ارد گرد گھوم رہا ہے، ایسا دکھایا جاتا ہے. جبکہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد آ کر کے مجھ سے قباء کے مقام پر مل جانا، ہم لوگ جا رہے ہیں، تم 3 دن کے بعد آنا، وہاں پر ملاقات ہوگی، اور مکہ والوں کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دینا. اس کے علاوہ آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا. وہ اکیلے آئے تھے اور قباء میں آپ پہنچے تھے، وہاں پر آ کر کے انہوں نے ملاقات کی، کیونکہ 3 دن لیٹ میں اللہ کے رسول نکلنے والے تھے، اس لیے ان سے کہا کہ تم 3 دن کے بعد نکلنا، تو آ کر کے جہاں ہم رہیں گے وہاں پر ملاقات ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی سازش ہوئی ہے، اور اس سے پہلے تمام انبیاء کے خلاف بھی سازش ہوئی ہے، انبیاء نے بھی ہجرت کی ہے، اللہ کے رسول نے بھی ہجرت کی ہے. تو دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، عقیدے اور توحید کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پھیلانے کے لیے تکلیفوں کو بھی جھیلنا پڑ سکتا ہے. سورہ یاسین کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد سورہ صافات جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا بیان ہے،
فرشتوں کا شروع میں ذکر کیا گیا ہے مختلف طریقے سے، ان کے کیا کام ہیں، وہ کن کن اعمال پر مامور ہیں، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر یہ بھی بیان ہے کہ شیاطین، اللہ رب العالمین فرشتوں سے بات کرتا ہے، ان کو ذمہ داریاں دیتا ہے کہ دنیا میں اس کائنات میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتا ہے۔ تو یہ شیاطین پہلے کیا تھا، جا کر کے باتوں کو کچھ سن لیتے تھے، اچک لیتے تھے، اور آ کر کے دنیا کے اندر کاہنوں کو بتاتے تھے، نجومیوں کو بتا دیتے تھے۔ کوئی ایک بات بتا دیے کہ دنیا میں ایسا ہونے والا ہے، تو وہ شیاطین آ کر کے کاہنوں سے بتاتے تھے۔ کاہن کا مطلب کیا ہے؟ جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں غیب کی باتیں، کہ ہم غیب کی بات جانتے ہیں، اور وہ پیشین گوئی کرتے ہیں ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو جائے گا، تو پتہ چلتا ہے 100 میں سے کہیں ایک صحیح بات ہو گئی اور 99 بات ان کی جھوٹی ہوتی ہے۔ یہ سب حدیث کے اندر ہے۔ تو یہ شیاطین اوپر سے باتوں کو سنتے تھے، اللہ رب العالمین جو کچھ فیصلہ کرتا تھا فرشتوں کو بتاتا تھا، تو وہی بات سن لیتے تھے۔ لیکن حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، یعنی آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اوپر جو ہے شیاطین جاتے باتوں کو سننے کے لیے، چرانے کے لیے، تو ان کو وہاں سے ستاروں سے مارا جاتا ہے۔ ایسے ستاروں کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، تو ان کو مارا جاتا ہے، پھر وہ سن نہیں پاتے بات۔ ایسے شیاطین اکٹھے ہوئے، ایسے جن و شیاطین نے اکٹھے ہو کر کے کہا کہ آخر کیا بات ہے، لگ رہا ہے کہ آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب اوپر سے کوئی شیطان کیا فیصلہ ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، وہ بھی نہیں اچک سکتا ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک بات بتا دے اپنے کاہن کو۔ تو اب اگر کوئی غیب کی بات بتانے کا دعویٰ کرے مستقبل کے بارے میں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ کاہنوں اور نجومیوں کے بارے میں آتا، آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں آتا ہے، یہ لوگ ستاروں میں دیکھ کر کے ساری باتیں طے کرتے ہیں، اور ستاروں کو مؤثر مانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا میں فرق پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ کسی کی موت ہونی ہے، یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے، یا کسی کی حکومت جانے والی ہے، یا کوئی حاکم بننے والا ہے، یعنی اس طرح سے بہت ساری چیزیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر کے پیشین گوئی کرتے ہیں، اور ستاروں کو مؤثر مانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوگا، اس کی پیدائش کو جوڑ کر کے کہ فلاں نچھتر، اس کو وہ لوگ نچھتر بولتے ہیں، کہ فلاں نچھتر میں تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اس وقت فلاں ستارہ نکلا تھا، تو ایسا ہونے والا، تمہاری قسمت اچھی ہے، یہ ہوگا تمہارے بارے میں، مستقبل تمہارا ایسا ہوگا۔ تو قرآن میں ستاروں کا ذکر آیا ہوا ہے، اور ان سے استفادہ کرنے کا بھی ذکر آیا ہوا ہے کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمان کو مزین کرنے کے لیے۔ یہ اس کا پہلا فائدہ ہے کہ وہ آسمان کے لیے زینت ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے دنیاوی آسمان کو مزین کر دیا ہے چراغوں سے۔ یہاں چراغوں سے مراد کیا ہے؟ وہی ستارے ہیں۔ تو ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کر دیا ہے، نیچے والے آسمان کو، اسی کو دنیاوی آسمان کہتے ہیں، جسے ہم دیکھتے ہیں بزینت الکواکب، ستاروں کے ذریعے سے۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیاطین کو، اور ایسے جن اور شیاطین جو اوپر جاتے ہیں فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے، تو ان ستاروں کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا ہے۔
یہ دو فائدہ ہو گیا۔ ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ پاتے ہیں۔ کیسے راستہ پاتے ہیں؟ رات میں ذریعے سے وہ اپنا راستہ طے کرتے ہیں، سمت طے کرتے ہیں کہ ہم پورب جا رہے ہیں، پچھم جا رہے ہیں، تو ان ستاروں کی مدد سے وہ لوگ صحیح جگہوں پر پہنچتے ہیں۔ پہلے تو کمپاس یا رڈار یا ایسی کوئی چیز تھی نہیں، انہی ستاروں کی مدد سے لوگ صحیح جگہ پر پہنچتے تھے۔ سمندروں میں جو لوگ کشتیوں کے ذریعے سے چلتے، یا صحراؤں میں بھی کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے، تو جو صحراؤں میں چلتے تھے وہ بھی ستاروں کے ذریعے سے، اور رات ہی میں وہ سفر کرتے تھے، تو ستاروں کے ذریعے سے ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اب کدھر ہمیں جانا ہے، تو راستہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنا طے کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ موسم کا بھی لوگ پتہ لگاتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے ستاروں کے ذریعے سے جو ماہر ہوتے ہیں، ستاروں کو جانتے ہیں کہ کون ستارہ کب کس وقت نکلتا ہے، کتنے ٹائم نکلتا ہے اور کس جانب نکلتا ہے، ان کو مہارت ہوتی ہے، وہ لوگ پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو اتنا ستاروں کے بارے میں جاننا، ان کی تفصیل جاننا، اور اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے پتہ لگانا، چاہے موسم کا ہو چاہے راستہ کا پتہ لگانا، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، کوئی غلط نہیں۔ ایک ہوتا ہے، اس کو علم الافلاک کہتے ہیں، ستاروں کے بارے میں، چاند اور سورج کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، یعنی اس کی حقیقت کے اعتبار سے، اس کی فطرت کے اعتبار سے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کیا، علم النجوم ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، اس کو مؤثر مان کر کے کہ دنیا میں جو بھی حوادث ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں پیش آتی ہیں، چاہے غلط یا صحیح، چاہے کوئی مصیبت یا کوئی بھی چیز، جو بھی ہوتا ہے دنیا میں الٹ پھیر، وہ کیا کہتے ہیں، انہی ستاروں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان ستاروں کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ علم النجوم ہے، یہ چیز حرام ہے اسلام کے اندر۔ اگر کوئی اس وجہ سے ستاروں کے بارے میں، جسے علم النجوم کہتے ہیں، حاصل کرتا ہے، ان کو مؤثر سمجھ کر کے، بلکہ اس کو کفر کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، رات کے وقت بارش ہوئی، صبح کے وقت آپ نے کہا آج کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کیا ہے اور کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں۔ جنہوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، وہ ایمان کی حالت میں صبح کیا، اور جنہوں نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ یعنی جو بارش ہوئی ہے، یہ جو اثر ہوا، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے یا ستاروں کے اثر سے ہوا ہے؟ تو ستاروں کے اثر سے اگر کوئی کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر ہے۔ تو علم النجوم سیکھنا اور اس کی روشنی میں پیشین گوئی کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اس کے اندر ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا، خاص طور سے کہ شیاطین کیسے جاتے تھے، باتوں کو اچکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اس صورت کے اندر، یعنی سورہ یاسین کے سورہ صافات کے اندر، جیسا کہ بتایا گیا، بہت سارے نبیوں کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، خاص طور سے حضرت نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کی قوم کے ساتھ کیا پیش آیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو خصوصی واقعہ، ذبح کرنے کا واقعہ، اس میں پورا تفصیل سے سورہ صافات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ اور ہارون کا بھی واقعہ، الیاس، لوط، یونس، ان سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرشتوں کا ایک کفریہ اور شرکیہ جو عقیدہ ہے، وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس کفریہ عقیدے کا بھی اس میں ذکر ہے کہ یہ جو ہے کہنا کفر ہے اللہ کے ساتھ ایسا کہنا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد جو ہے فرشتوں کے مقام کو بیان کیا گیا، یہ فرشتے کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی یہ کبھی نہیں کرتے ہیں، یہ گناہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اگر معصوم ثابت کرنا ہوتا تو کہتے ہیں فرشتہ ہے۔ ایک طرف فرشتہ ہے، فرشتے ہوتے ہیں وہ کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی تابعداری اور فرما برداری میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں خیر محض، صرف ان کے یہاں خیر ہی خیر ہے۔ دوسری طرف جو ہے جو شر محض، جس کے یہاں صرف شر ہی شر ہے، خیر کے الٹا، یہ کون ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ شیطان کے یہاں صرف شر ہی شر ہے، اس کے یہاں اچھائی ہے ہی نہیں، نیکی ہے ہی نہیں۔ بیچ میں کیا ہے؟ انسان ہے اور جنات ہیں۔ فرشتے ان کے یہاں صرف خیر ہی خیر ہے، وہ کبھی برائی نہیں کر سکتے، گناہ کا کام نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہاروت و ماروت جو کہ فرشتے تھے، ان کے بارے میں بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں کہ جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے، اور جادو سکھانا کفر ہے، اس کا مطلب جو ہے فرشتے غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا، بنو اسرائیل کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ پہلے کہہ دیتے تھے کہ یہ کفر ہے، بول کر کے سکھاتے تھے، تو آزمائش کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے، سکھاتے تھے اور ایسا کرتے تھے، بلکہ وہ ایک آزمائش اور امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے۔ تو فرشتے کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ پر ہے۔ تو ایک طرف فرشتے ہیں، ایک طرف شیطان اور ابلیس ہے، بیچ میں انسان اور جنات، ان کے یہاں اچھائیاں برائیاں دونوں ہیں، دونوں صفت پائی جاتی ہے۔ یہ گناہ کے کام بھی کر سکتے ہیں اور اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے انہی کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ ان کے پاس نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اور انہی دونوں کا حساب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ صاد کے اندر فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے ان کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا، وہ تعجب سے کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے ہاں تو بہت سارے معبود ہیں، یہ تو کہتا ہے کہ صرف ایک معبود کی پوجا کرو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، نبی کو چھوڑ کر وہ چلے گئے، کہا چلو اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، اس سے پہلے تو ایسی بات ہم نے نہیں سنی ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نئی بات کہاں سے لے آیا، ایسا تو ہم نے پہلے نہیں کبھی سنا تھا اپنے باپ دادا سے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہیں بتا رہے تھے؟ توحید کی بات بتا رہے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف لا رہے تھے، انہیں شرک اور کفر سے روک رہے تھے، بت پرستی سے روک رہے تھے، برائیوں سے روک رہے تھے۔ آپ انہیں اچھی بات بتا رہے تھے، شرک اور کفر سے روک رہے تھے، بت پرستی سے روک رہے تھے، اور توحید کی طرف بلا رہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نئی بات بتا رہا، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اگر کوئی چیز آپ نہ سنے ہو تو غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی چیز نہ سنے ہو تو اس کا انکار ہی کر دیں، یا آپ کی عقل میں جو نہ آئے تو اس کا انکار کر دیں، اور باپ دادا جو کرتے آ رہے ہوں بس اسی کو ڈھوتے رہو۔ کیا باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ دور جاہلیت کے کافروں کو اسی بات کی آر دلائی گئی ہے کئی بار، کہ ان سے کوئی بات کو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا سے ایسا کرتے ہوئے سنا ہے، ہم نے تو باپ دادا سے یہ کرتے ہوئے پایا ہے، ہم وہی کریں گے۔
تو باپ دادا جو کرتے آئے ہوں کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہی ہو. آج بھی یہ ساری دلیلیں لوگ دیتے ہیں، دونوں طرح کی دلیلیں دیتے ہیں. یہ کہاں سے نئی نئی بات لے آیا، ہم نے تو ایسا نہیں سنا تھا، یہ نیا نیا فتویٰ آ گیا، نئی نئی بات. ارے جو بات کوئی کہہ رہا ہے اس کی تحقیق کر لو. آپ جو ہے نئی بات کہہ رہے ہو، نئی بات ہو سکتی ہے آپ کے لیے، بہت ساری چیزیں، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ نئی بات ہو سکتی ہے. تو آپ کے لیے یہ بنتا ہے کہ آپ اس سے دلیل مانگ لو، آپ اس سے ثبوت مانگ لو کہ قرآن میں ہے کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جو ہے پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ ثابت ہو جائے گا. لیکن نئی بات کہہ کر کے انکار کر دینا، اور یہ کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا ہے، تو آپ نے تو بہت سی چیزیں نہیں سنی ہیں. تو کیا مطلب جو بھی نئی چیز سنو اس کا انکار کر دو گے؟ یعنی یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ایسے ہی یہ بھی لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو ایسا دیکھ رہے ہیں لوگ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، ہماری قوم کے لوگ، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں، آپ ایک نیا طریقہ بتا رہے ہو، نئی چیز لے کر کے آئے ہو. یہ کہاں سے آیا؟ ہمارے باپ دادا تو ایسا نہیں کرتے تھے. تو یہ دلیل بھی جاہلیت کی ہے. یہ دونوں دلیلیں جاہلیت کی ہیں. یہ کہاں نیا فتویٰ لے آئے، یہ کہاں نئی بات لے آئے، ہم نے تو نہیں سنا ہے. تو ہم نے نہیں سنا ہے، ما سمینا بہذا، ہم نے اسے نہیں سنا ہے. یہی جاہلیت کے لوگ بھی کہتے تھے، مکہ والے، عرب والے اللہ کے رسول سے. جب آپ ان کافروں کو بولتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، یہی بات کہتے تھے. اس لیے کوئی دلیل نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. میں نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے. آپ نبی بھی تھے، حاکم بھی تھے، بادشاہ تھے. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، ورنہ صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے. لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اپنی خواہشات، اپنے نفس کی پیروی نہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے نفس کی، اپنی مرضی کے مطابق دین کے معاملے میں کوئی فیصلہ آیا، دنیا کے معاملے میں کہیں بھی، کہ ہمارے جو من میں ہو، ہماری جو مرضی ہو، جسے میں چاہتا ہوں اس کے حساب سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے. بلکہ قرآن اور حدیث جس چیز کا تقاضا کرے، شریعت جس چیز کا تقاضا کر رہی ہو، اس کے مطابق حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے. اس کے اندر توحید کی باتوں کو بھی بتایا گیا ہے، اور یہ کہ جتنے نبی آئے تھے وہ توحید کو لے کر کے آئے تھے. اور بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور اقتدار سے بھی نوازا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو ہے یہ جو نعمت مجھے ملی ہے اقتدار، تاکہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں. آپ نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسی بادشاہت دے دے، ایسی بادشاہت دے دے کہ ویسی بادشاہت کسی کو نہ ملی ہو دنیا میں، اور نہ میرے بعد میرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، اس لیے میں یہ دعا نہیں کر سکتا. ایسی دعا آپ نے کی کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو میں یہ دعا نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس طرح نہ کہتے کہ میرے بعد ویسی بادشاہت اللہ کسی کو نہ دے، تو اللہ کے رسول ویسی دعا کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بادشاہت دے دے. تو بادشاہت کی دعا کر رہا ہے کون؟ انبیاء.
انبیاء دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہت دے دے اور بڑی بادشاہت دے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت سے نوازا. جنات، چرند، پرند، حتیٰ کہ شیاطین سب آپ کے قبضے میں تھے، جو چاہتے تھے وہ کراتے. ہوا بھی آپ کے قبضے میں، پہاڑ بھی آپ کے قبضے میں، یہ ساری چیزیں. ایک دن کا سفر منٹوں میں طے ہوتا تھا ہواؤں کے ذریعے سے. جیسے آج ہواؤں کے ذریعے سے لوگ سفر کرتے ہیں، وہ تو مشین بناتے ہیں ہوائی جہاز وغیرہ کی شکل میں. ہواؤں کے دوش پر وہ اپنے لشکر کو سفر کرواتے تھے. پرندوں کی بولیاں بھی سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھی. پورا واقعہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے ویسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. بادشاہت ایک نعمت ہے، اقتدار ایک نعمت ہے. آج یہ موجودہ دور میں اس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے کہ جو ہے یہ بادشاہت اسلام میں ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لو جن کے لٹریچر اردو میں تقریروں اور تحریروں کی شکل میں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، مودودی ہوں، اس طرح کے لوگ ہوں، کیا بول دیتے ہیں بادشاہت اسلام میں ہے ہی نہیں. تو کیا یہ سارے لوگ مسلمان نہیں تھے؟ سارے انبیاء مسلمان ہی نہیں تھے؟ اس کا مطلب تمہارے یہاں وہ بادشاہت کی دعا کر رہے ہیں. سارا واقعہ جو ہے قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر فضیلت بیان کی اور ایک احسان کو جتاتے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی ہے، پھر بھی تم لوگ نافرمانی کر رہے ہو. یعنی بادشاہت دینا یہ گویا کیا ہے؟ ایک نعمت ہے اور ایک فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو بڑی عظیم بادشاہت دی، پھر بھی یہ جو ہے نافرمان نکلے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبیدک الخیر. اللہ تعالیٰ تو بادشاہت دینے والا ہے، جسے چاہے تو بادشاہت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے تو عزت دے اور جسے چاہے تو ذلت دے. تو یہ بادشاہت کیا ہے؟ اگر جس کو دے رہا ہے اس کا مطلب اس کو عزت دے رہا ہے، اور جس سے چھین رہا ہے اس کا مطلب اس کو رسوا کر رہا ہے. اور کہتے ہیں بادشاہت اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. بادشاہت ہو، اقتدار ہو، کچھ بھی آپ کہیں وہ ایک ہی چیز ہے. اصل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، جیسے یہاں پر داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے خلیفہ بنایا ہے تم کو. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. تو حق کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے، آپ اس حاکم کو چاہیں تو آپ خلیفہ کہہ لو، چاہیں تو آپ بادشاہ کہہ لو، چاہیں تو آپ اس کو امیر کہہ لو، چاہیں تو آپ اس کو حاکم کہہ لو، چاہے تو آپ اس کو سلطان کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، وہ ایک ہی چیز ہے. وہ ایک ہی چیز ہے. یہ سب مختلف نام ہیں. وہ حاکم ہے بس. دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو خلیفہ بنایا. وہ خلیفہ بھی تھے، تو بادشاہ بھی ہیں اور خلیفہ بھی کہا گیا ہے، حاکم بھی تھے آپ. تو حضرت داؤد کو آپ دیکھیں تین چیزیں کہی گئی ہیں. آپ حاکم بھی تھے، آپ خلیفہ بھی تھے، آپ بادشاہ بھی تھے، اور آپ نبی بھی تھے. بخاری کے اندر ہے پہلے انبیاء ہی لوگوں پر حکومت کرتے تھے. بنی اسرائیل کے اندر کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، صحیح بخاری کے اندر ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنو اسرائیل پر حکومت انبیاء ہی کرتے تھے. ان کے یہاں کوئی الگ سے حاکم نہیں ہوتا تھا. وہی لوگ ساری چیزیں دیکھتے تھے، دنیاوی چیزیں بھی دیکھتے تھے اور دینی رہبری بھی کرتے تھے. یعنی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر طرح سے رہنمائی وہی لوگ کرتے تھے. ایک نبی جب جاتا تھا تو دوسرا اس کی جگہ پہ آ جاتا تھا. اسی لیے جو ہے ان کے یہاں انبیاء بہت آئے ہیں بنو اسرائیل کے اندر. سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے، زمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماعت، ٹکڑی. یہاں سورہ زمر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ نے آخرت کے تعلق سے ذکر کیا ہے اس صورت میں بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں.
کہ اس وقت دو فریق ہو جائیں گے. زمرہ جو ہے یہ ٹکڑی کو بولتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں، اور زمر جو یہ جمع ہے، جماعتیں. جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا ہر ایک کا، کون جنت میں جانے والے ہیں کون جہنم میں جانے والے ہیں، تو لوگ الگ الگ جماعتوں میں بٹ جائیں گے. کچھ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، کچھ لوگ جہنم کی طرف جائیں گے. دونوں کا کیسے استقبال ہوگا، ان ساری چیزوں کو اس صورت کے اندر پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ جو مشہور ہے آیت اسی صورت کے اندر ہے 3 نمبر آیت میں، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں. ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. کون کہہ رہے تھے؟ یہ کفار عرب، مکہ کے اور عرب کے مشرکین اور کفار یہی بات کہتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے. یہ ہمارے بزرگ تھے، سب یہ بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کی طرح سے نہیں ہیں، ہم بڑے گنہگار ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان لوگوں نے تصویریں، مجسمے اور بت ان کے نام پہ بنا رکھے تھے، مورتی بنا لی تھی ان کے نام پہ. آج بھی لوگ مورتیاں بنا کر کے پوجتے ہیں اپنے بزرگوں کے، اپنے بڑے مہان لوگوں کے، کہ وہ بڑے اچھے تھے، ایسے تھے ویسے تھے، ان کی مورتی بنے، اس کی مجسمہ بنا کر کے پوجتے ہیں. اور کچھ لوگ مجسمہ مورتی نہیں بناتے، ڈائریکٹ جو ہے قبر میں انہی کو بلاتے ہیں، انہی کو پکارتے ہیں. تو کچھ مورتی بنا کر کے، مجسمہ بنا کر کے سامنے اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں. یہی ہوتا. جو مورتی کی پرستش کرتے ہیں ان سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی کہیں گے کہ ان کو ہم اصل خدا نہیں مانتے، یہ ہمیں وہاں تک پہنچائیں گے، انہی کے واسطے تک ہم واسطے سے ہم وہاں پہنچ پائیں گے، یہی لوگ ہمیں وہاں تک پہنچائیں گے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اسلام میں آنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہی چیز لوگ کرتے ہیں، اور یہی بیانیہ ان کا بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور ہم ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں، ان لوگوں سے جو فریادیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو ہم سفارشیں کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے تاکہ یہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیں، اللہ تک. یہ سب جھوٹا بیانیہ ہے، غلط ہے، یہ ابلیسی اور شیطانی بیانیہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے، قرآن میں بتلا دی ہے کہ میں تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. مجھے ڈائریکٹ پکارو، میں تمہاری پکاروں گا، سنوں گا. کوئی بھی بندہ مجھے پکارے گا، میں اس کی پکار سنوں گا. اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر انسان کے قریب ہے، سب کی سنتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں سنے، جو سب کی سنتا ہے اس کے لیے واسطے کی کون ضرورت ہے. یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے. بھئی واسطے کی، وسیلے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ ڈائریکٹ آپ وہاں نہ پہنچ پائیں. جہاں آدمی ڈائریکٹ نہ پہنچ سکے، وہاں تک اس کی پہنچ نہ ہو، اور اس کو کوئی اس سے کام ہو، تو آدمی کو واسطے کی ضرورت پڑتی ہے کہ فلاں سے ہمیں کام ہے، ہماری پہچان ہے ہی نہیں، تو وہ کوئی واسطہ لے جاتا ہے. اگر وہی آدمی اس سے پہچان ہو اور وہ کہے کہ جب بھی تم کو ضرورت پڑے میرے پاس آ جاؤ، تو اب کوئی دوسرے کو واسطہ لے کے جائے، کتنی احمقانہ بات ہے. وہ خود ناراض ہوگا کہ میں نے تو کہا تھا کہ ڈائریکٹ آؤ میرے پاس، یہ دوسرے کو واسطہ کیوں لا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہی ہے کہ ڈائریکٹ مجھے پکارو. اگر آپ واسطہ لے کے جاؤ گے اللہ ناراض ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ واسطہ تلاش کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ ہماری بات ڈائریکٹ سنتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہم یہ سوچ لیں، یہ یقین کر لیں کہ ہم اگر اللہ کو ڈائریکٹ پکاریں گے تو اللہ ہماری پکار نہیں سنے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
عبادت کے اندر اخلاص کی توفیق عنایت فرمائے، اور سنت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جس طریقے سے صحابہ کے ذریعے پیش کیا ہے اسی کے مطابق اس پر عمل کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔